میں تیرے حکم کی منتظر ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت میں دیوتا نہیں ہوں، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ بات معلوم کرنے کو میرا دل تو چاہتا ہے کہ مجھے دیوتا تسلیم کرنے پر کیوں تل گئی ہے، لیکن جیسا کہ میرے دوست میرے آقا نے کہا، ہم تجھے کسی بھی ایسی بات کے لیے مجبور نہیں کریں گے جو تیرے لیے ناپسندیدہ ہو۔ ہماری طرف سے تجھے کوئی حکم نہیں دیا جاتا۔ جانا چاہتی ہے تو ہم تجھے سہارا دے کر نیچے اتار دیں اور تو جنگلوں میں گم ہو جا۔ ہمارے پاس رکنا چاہتی ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ، آرام کرنا چاہتی ہے تو چٹان کے اس طرف جا کر آرام کر سکتی ہے۔ تیری عزت، تیرے احترام کی تجھے ضمانت دی جاتی ہے، اور اگر یہ سب کچھ نہ کرنا چاہے تو آرام سے بیٹھ، ہم سے باتیں کر۔ اصل میں صرف یہ معلوم کرنا ہے مجھے کہ کیا تم رات کے اس حصے میں آرام کرنے کے خواہش مند ہو جبکہ میں پرسکون ہوں، اور جس طرح تم نے میری پذیرائی کی ہے اس سے میں تمہاری شکر گزار ہوں، لیکن اگر تمہیں نیند آ رہی ہو تو تم آرام سے سو جاؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے کھانے پینے کی اشیاء یا دیگر سامان لے کر یہاں سے فرار نہیں ہوں گی۔ فرینڈ نے میری طرف دیکھا اور میں نے ہنس دیا۔ پھر میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم عورت، اگر تو اس میں سے کچھ اشیاء چاہتی ہے یا سب جو اس میں تیری ضرورت ہو تو ہم تجھے اجازت دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سمیٹ اور یہاں سے چلی جا۔ ہم تیرا راستہ نہیں روکیں گے کیونکہ بہرحال ہم دوبارہ یہ سب کچھ کسی نہ کسی شکل میں حاصل کر لیں گے، مگر تو عورت ہے اور تیری ضرورت ہم سے زیادہ۔ تو تم مجھے اتنا ناز پاس نہ سمجھو خوبصورت نوجوان کہ جن لوگوں نے میری اس برے حال میں مدد کی انہیں کوئی نقصان پہنچاؤں، اور جہاں تک تمہارے آرام کا مسئلہ ہے جو تم مناسب سمجھو۔ نہیں، ہماری نیند اب خراب ہو چکی ہے اور اب ہم دونوں میں سے کوئی سونا نہیں چاہتا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ویسے میں نے تم لوگوں کو اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام کوہالا ہے اور مقدس دیوتا جانتا ہے کہ دور کے پہاڑوں کے دامن میں قبیلہ لوکایا آباد ہے، اور مقدس دیوتا کا معبد بھی وہیں پہاڑوں کے دامن میں ہے جہاں اس کا پتھر کا مجسمہ موجود ہے، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی کہانی بھی مقدس دیوتا کو ہی معلوم ہوگی کہ وہ پتھر سے انسان کیسے بنایا۔ فینٹ نے ایک کہکا لگایا اور بولا، سب سے پہلے اپنے دل سے یہ خیال نکال دے کوہالا کہ میرا تعلق تیرے قبیلے لوکایا سے ہے، یا میں آسمان سے اترا ہوا دیوتا ہوں۔ میں تو اسی زمین میں اگا ہوں اور بہت فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، اور بالکل تیرے جیسا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ تو نے کہا اس میں یقینی صداقت ہو، یعنی چہرے اور جسامت کبھی کبھی مل بھی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ نہ جان۔ ہاں، اگر ایسا ہے تو میں سخت حیران ہوں، کیونکہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا، اور یہ تو بہت پرانی بات ہے جب میں لوکایا میں رہتی تھی اور وہاں میرا گھر، میرا کنبہ تھا۔ لیکن اے شخص، تو سچ کہتا ہے تو پھر تجھے کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جو تیرا دل چاہے کہہ سکتی ہے۔ میری دنیا کے لوگ مجھے فرینڈ کہتے ہیں، لیکن لوکایا کے دیوتا کو لوگ چھوٹا ہاتھی کہتے ہیں، یعنی طاقت کا دیوتا جو ہاتھیوں کی طرح طاقتور ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے تیرا؟ مطلب یہ چھوٹے ہاتھی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عظیم آقا، لگتا ہے کہ وقت مجھے دیوتا بنانے پر تلا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا میں خود کو قبیلہ لوکایا کا دیوتا سمجھ لوں؟ فینٹ نے کچھ اس انداز سے کہا کہ نادر کو ہنسی آ گئی، اور بہت عرصے کے بعد نادر کی ہنسی کی آواز سنی گئی تھی۔ فینٹ نے اس کا اظہار تو نہ کیا، لیکن دل ہی دل میں اس نے خوشی محسوس کی تھی کہ اب اس کا دوست غم و ان کی گہرائیوں سے نکلتا چلا آ رہا ہے، اور بالآخر ایک دن وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیر دے گا۔ اور یہ فینٹ کی دلی خواہش تھی، اور اس کا ذریعہ یہ عورت بنی تھی جسے فینٹ اب دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ میرا دوست، میرا آقا، میرا بھائی، میرا سب کچھ، اور نام اس کا نادر ہے۔ تم دونوں بہت اچھے انسان ہو۔ اگر تم دیوتا نہیں، میں تجھ سے آخری بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دے۔ ٹھیک ہے چھوٹے ہاتھی، میں تیری بات کو تسلیم کرتی ہوں، اور میں اسے روشنی والا کہہ سکتی ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کا خوبصورت چہرہ، اس کی روشن آنکھیں اور اس کا بلند و بالا قد دل کو یہی احساس دلاتا ہے کہ اس کا تعلق روشنی سے ہے۔ میں کوئی پیشن گو نہیں ہوں، نہ ہی مجھے مقدس علم آتے ہیں، لیکن دل میں کبھی کبھی کچھ ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں جو زبان پر لفظ بن کر آ جاتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ اسے روشنی والا کہوں۔ وہ تیری مرضی ہے، لیکن اب کیا تو اپنے بارے میں بتانا پسند کرے گی کوہالا؟ فینٹ نے کہا، ہاں، میری کہانی بہت عجیب ہے، اور تم لوگ اس بات کے حقدار ہو کہ میں تمہیں
اپنے بارے میں بتاؤں، لیکن اگر تم پسند کرو، کیونکہ کبھی کبھی انسان اپنے دل کی بھڑاس اپنی زبان سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن مد مقابل کو وہ سب کچھ پسند نہیں آتا اور وہ سوچتا ہے کہ کیا مصیبت مول لے لی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم تیرے بارے میں جاننا پسند کریں گے۔ نادر نے کہا۔ عورت گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، غور کر رہی ہوں کہ اپنے بارے میں تجھے کہاں سے بتانا شروع کروں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جتنی رات باقی ہے اور جس طرح تو سونے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اتنی رات میں اپنی کہانی یقینی طور پر ختم کر لوں گی، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں شروع ہی سے تجھے ساری تفصیل بتاؤں، لیکن یہ تفصیل زیادہ طویل بھی نہیں ہے۔ تو بتا، ہم تیری کہانی سن رہے ہیں۔ تو سن، جیسا کہ میں نے تجھ سے کہا کہ میرا تعلق قبیلہ لکائیا سے ہے، میں وہیں پیدا ہوئی، پھر لکائیا کے رسم و رواج کے مطابق مونٹا نے مجھے جیت لیا۔ جیت لینے سے تیری کیا مراد ہے؟ نادر نے دلچسپی سے پوچھا، اور عورت نے ایک بار پھر فرینڈ کی طرف دیکھا اور بولی، بار بار بھول جاتی ہوں کہ تو وہ نہیں جو میں سمجھ رہی ہوں، ورنہ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں تجھ سے کہوں کہ چھوٹے ہاتھی جیتنے کا مطلب بتا، اور بہتر ہوگا کہ بار بار تو اس کا ذکر نہ کرے، جبکہ میں نے تجھ سے کہہ دیا کہ نہ تو میں نے زندگی میں کبھی لکائیا قبیلہ دیکھا ہے اور نہ ہی میری اوقات دیوتا کہلانے کی ہے۔ ہاں، کیسی عجیب بات ہے؟ نہیں، کوئی عجیب بات نہیں ہے، بہرحال میں اسی تاریخ براعظم کا باشندہ ہوں، اور اگر میری شکل و صورت یا جسامت کسی سے مل جاتی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تعجب کی بات صرف یہ ہے کہ تو ایک دیوتا کا ہم شکل ہے۔ بس اب ہم اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، اور میں نے یہ طے کر لیا کہ میں دیوتا نہیں ہوں، تو پھر ایک ہی بات کرتے رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اچھا، ناراض مت ہو چھوٹے ہاتھی، میں اپنی کہانی شروع کرتی ہوں۔ لکائیا میں جوان ہوئی اور مونٹا نے مجھے اس طرح جیتا کہ لکائیا میں ہر پسند حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی لڑکی کسی نوجوان کو پسند کرے تو سردار کے حکم کے مطابق اسے وہ کرنا ہوتا ہے جو سردار کہے، اور نہیں کر پاتی تو اپنے مقصد کے حصول میں ناکام رہتی ہے، اور یہی شرط مردوں کے لیے بھی ہے۔ سو مونٹا نے مجھے چاہا، اور نوجوانی کی عمر میں لوگ کہتے تھے کہ میں خوبصورت ہوں، کیونکہ میرا رنگ عام لوگوں کے رنگ سے بالکل مختلف ہے، جبکہ لکائیا کے رہنے والے گہری کالی رنگت یا پھر مٹیالی رنگ کے مالک ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ محسوس ہوا تھا جیسے تیرا تعلق کسی دوغلی نسل سے ہے۔ نہیں، میں دوغلی نسل کی نہیں ہوں، میرے ماں اور باپ ایک ہی جیسے تھے۔ تو میں تجھے لکائیا کے بارے میں بتا رہی تھی، مونٹا نے مجھے پسند کیا، میری خواہش کی، اور جو ذمہ داری سردار نے اسے سونپی اسے پورا کر دکھایا، یعنی مست ہاتھی کا شکار جسے مونٹا نے آنکھوں میں بھالے مار کر گرا لیا تھا، اور پھر کلہاڑے سے اس کی گردن الگ کر لی تھی، اور سونڈ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا سردار کے قدموں تک لے گیا تھا۔ سو مجھے مونٹا کی بیوی بنا دیا گیا، اور ہم دونوں خوش و خرم رہ رہے تھے، لیکن آسمان والے نہیں چاہتے تھے کہ ہماری نسل آگے بڑھے، اور چھوٹے ہاتھی دیوتاؤں کا یہ خیال تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ذات ہی میں رہیں، جبکہ مونٹا اولاد کا خواہش مند تھا اور میں بھی۔ بچے تو مجھے پہلے ہی پسند تھے، لیکن افسوس میں اپنی گود میں اپنا بچہ نہیں کھلا سکی اور اس سے محروم رہی، لیکن اس کے باوجود ہم دونوں خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ پرانی بات ہے، لیکن بہت زیادہ پرانی بھی نہیں، کہ ایک بار ہم یعنی میں اور مونٹا یوں ہی آبادی سے دور نکل گئے، یعنی اس جگہ جہاں بانسوں کے جنگل ابھرے ہوئے ہیں اور نم زمین پر پانی شرل شرل کر کے بہتا ہے، اس جگہ ہم نے زندگی پائی، یعنی ایک ایسی عورت جو تکلیف میں مبتلا تھی اور اس کا پریشان مرد، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دونوں روشنی جیسی رنگت کے مالک تھے، یعنی گوری چمڑی والے، اور ہم انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ گوری چمڑی والا مرد خوفزدہ ہو گیا تھا اور اس نے ایک بانس توڑ کر اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن میں بھی نرم مزاج تھی اور مونٹا بھی، اور مونٹا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے کہا، تو پریشان نہ ہو اے شخص، ہمارے ہاتھوں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر ایسی بات ہے تو مجھے اس وقت تیری مدد کی فوری ضرورت ہے، خاص طور سے اس کے لیے کہ تیری عورت بھی تیرے ساتھ ہے۔ مونٹا نے پوچھا، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اور یہ عورت، یوں لگتا ہے جیسے یہ بیمار ہو۔ ہاں، یہ بیمار ہے، ماں بننے والی ہے۔ او، اگر ایسا ہے تو بے شک کوہالا اس کی مدد کرے گی، مونٹا نے کہا۔ پھر چھوٹے ہاتھی اور روشنی والے، میں نے یوں کیا کہ عورت کو اپنے بازوں میں اٹھا کر نسلوں کی آڑ میں لے آئی جہاں زمین خشک تھی، اور پھر میں اس کی تیمارداری کرنے لگی۔ واہ، کیا خوبصورت عورت تھی!
और नाम इसका कैथराइन था, जो बड़ी मुश्किल से मुझे याद हुआ। और फिर कैथराइन ने एक हसीन बच्ची को जन्म दिया, और ये बच्ची इस कदर खूबसूरत थी कि देखकर इस पर आंखें ना जम पाती थी। जैसे चांद दरमियान से टुकड़े हुआ और एक टुकड़ा जमीन पर आ गिरा, लेकिन चांद तो पूरा ही होता है, और इसमें से शायद एक नन्हा सा टुकड़ा होता है जो कभी कभी जमीन पर आ जाता है। तो मैंने चांदरादी को अपने हाथों में लिया और मोहब्बत भरी निगाहों से इसे देखने लगी। मेरे दिल में ये एहसास उभरा कि ऐसी ही सही मेरी जैसी रंगत की सी, लेकिन इतनी ही नन्ही सी, इतनी ही खूबसूरत कोई बच्ची काश मेरे वजूद से नमूदार होती। लेकिन मैंने अपने दिल में बच्ची के लिए एक शदीद मोहब्बत महसूस की, और इसके लिए जैसे भी हो सका घास फूस से लपेट कर अपने सीने से लगा लिया। और वो औरत फराग भी थी और मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। की आंखों में शुक्र के जज्बात थे, मगर ये नहीं मालूम था कि वो हमारी जुबान कैसे जानते हैं। तब औरत ने मुझे कहा, ए औरत तेरा शुक्रिया, तूने मुझे अपना नाम दिया। ए औरत तेरा शुक्रिया, तूने मुझे अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये हकीकत है कि तूने मुझे बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। मेरा नाम कोहाला है। मैंने कहा, सहराए आजम की रहने वाली यहाँ के लोगों के बारे में हमारे तजर्बात बड़े तल्ख हैं और हमें इनकी वजह से बड़े खौफ का सामना करना पड़ा है। तो पहली नरम औरत है जिसने मुझे इस अंदाज में न सिर्फ मुखातिब किया बल्कि मेरी मदद भी की। हम तुम्हारी हर तरह की मदद कर सकते हैं, तुम इसके लिए फिक्र न करो। लेकिन तेरे कबीले के लोग नहीं, वो भी इस कदर सख्त दिल और सख्त जान नहीं। बस यूँ करूँगी कि मोंटा सरदार को इत्तला दे देगा, और इस तरह 2 अफराद इसे हासिल हुए हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। इधर मोंटा ने इस शख्स से दोस्ती कर ली थी, और आर्थर बजाते खुद इसका शुक्रगुजार था। आर्थर यानी मेरा मालिक, और वो जिसकी बेटी मिशेल थी। मिशेल नादर ने दरमियान में लुकमा दिया। इन लोगों ने अपनी पैदा होने वाली औलाद का यही नाम रखा, और ये नाम बहुत आसान था, और हमें भी इसकी अदायगी में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन हुआ यूँ कि जब हम दोनों को अपनी आबादी में ले आए और इनके लिए एक जगह मुंतखब कर दी, यानी अपने झोंपड़े का एक हिस्सा, तो कैथराइन ने मिशेल को मेरी ही आगोश में दे दिया और कहा कि अगर ये बच्ची मुझे पसंद है तो मैं जिस तरह चाहूँ इसे अपने साथ रख दूँ। लेकिन आर्थर इस बात से मुतमिन नहीं था, यानी इस बात से नहीं कि बच्ची मेरी आगोश में है, बल्कि वो हमारे कबीले में सारी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। बाद में इसने मोंटा को अपनी कहानी सुनाई, और तुम भी क्या हंसोगे रोशनी वाले की कहानी, और कहानी दर कहानी सुनाई जा रही है। लेकिन जब तुमने कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं, तो फिर ये तमाम बातें जो इस बात से मुतल्लिक हैं तुम्हें बताना जरूरी है। तो अपनी कहानी सुनाती रह, तू अपनी कहानी सुनाती रह कोहाला। हमें तेरी कहानी के किसी हिस्से पर कोई एतराज नहीं है, और हम दिलचस्पी से इसे सुन रहे हैं। तुम बहुत अच्छे मालूम होते हो, और ये शख्स भी जो देवताओं का हम शक्ल है। फिर यूँ हुआ कि हम लोग खूब घुल मिल गए, और वो बच्ची तो मेरी जिंदगी बन गई थी। मैं इसे बड़े प्यार से मिशेल कहती, तो वो मुस्कुराती आंखों से मुझे देखती थी। बाद में जैसा कि मैंने तुमसे कहा, आर्थर ने मोंटा को अपनी कहानी सुनाई। इसने बताया कि वो तहजीब की दुनिया का एक फर्द है, और इसका घर यहाँ से बहुत दूर एक ऐसी जगह आबाद है जहाँ बड़े बड़े पत्थरों के मकानात बने हुए हैं, और इनके दरमियान लोहे के घोड़े दौड़ते हैं। लेकिन हमें ना तो इन मकानात से कोई दिलचस्पी थी, ना लोहे के इन घोड़ों से जो इंसानों को अपनी पुश्त पर सवार करके सफर करते हैं। मैं तो बस इस बच्ची को प्यार करती थी। लेकिन मोंटा को जो इसने बताया वो यूँ था कि वो एक डॉक्टर है और मरीजों का इलाज करता था। वो एक नेक दिल और नेक फितरत इंसान है, और इसकी बीवी यानी कैथराइन इसकी महबूबा, यानी शादी से पहले वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन यूँ हुआ कि शादी के चंद ही साल बाद डॉक्टर आर्थर के हाथों एक ऐसे बड़े आदमी की मौत वाक़या हो गई जो बीमार था, और जिसके लवाहिकीन ये चाहते थे कि डॉक्टर आर्थर इसे जिंदगी दे दे। लेकिन आर्थर का कहना था, जिंदगी और मौत तो आसमान वाले का खेल है, ऐसे खेल वही खेलता है। हाँ, बीमारियों का इलाज दवाओं और जड़ी बूटियों से ज़रूर किया जाता है, और वो इसमें कामयाब ना हो सका, लेकिन ये इसका असूल नहीं। ताहम जो शख्स हलाक हुआ था इसके लवाहिकीन आर्थर की जिंदगी के दुश्मन बन गए और इस पर हमले किए जाने लगे, और इसे ये महसूस हो गया कि अब इसके लिए इस शहर में पनाह नहीं है। इसने वहाँ से अपनी सुकून तरक की और अपनी बीवी को लेकर चल पड़ा। लेकिन इसके दुश्मन इसके पीछे लगे रहे, और आर्थर को उन्होंने इस कदर मफलूज कर दिया कि अब इसे मौत अपने इर्द गिर्द नाचती महसूस होने लगी, और घूमता फिरता हुआ बिल आखिर यहाँ तक पहुँच गया। और इसने अपनी दुनिया के लोगों से किनारा कशी इख्तियार करने का फैसला किया
اور پھر صحرائے اعظم میں داخل ہونے کے بعد بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ایسے قبیلے کے لوگوں کی دشمنی بھی تھی جو سفید چمڑی والوں کو اپنے درمیان پسند نہیں کرتے۔ آرتھر عام سفید چمڑی والوں سے ایک مختلف شخص تھا، اور جب اس کی بیوی حاملہ ہو گئی تو وہ زیادہ پریشانی کا شکار ہو گیا، اور چونکہ سیاہ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اس لیے وہ اپنی جان بچاتا پھر رہا تھا، اور بالآخر بانسوں کے اس جھنڈ تک پہنچ چکا تھا جہاں ہم اسے ملے۔ پھر یوں ہوا کہ لکایا والے اسے پناہ دینے پر آمادہ ہو گئے، اور سردار کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بیماریوں کا علاج کرنے لگا تھا اور اسے وش ڈاکٹر کہا جاتا تھا، لیکن وہ تسلیم نہیں کرتا تھا۔ 100 سالوں کا یہ مسیحا وہاں خاصے عرصے قیام کیے رہا، اور پھر اس نے خواہش کی کہ وہ یہیں کہیں بہتر جگہ آباد ہو جائے۔ اور لکایا میں چونکہ ان دنوں ذرا اختلافات چل رہے تھے اور آپس کے اختلافات بے پناہ بڑھ گئے تھے، چنانچہ سرکار نے بہتر یہی سمجھا کہ اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ایسے کچھ جانثار جنہیں وہ موت سے زندگی کی جانب لایا تھا اس کے ہمراہ چل پڑے، اور مونٹا اور میں بھی ساتھ تھے، اور ہم تو بھلا روشنی والے انہیں چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ مشن میری زندگی بن چکی تھی اور میری آقا زادی بھی مجھے اتنا ہی چاہتی تھی، کیونکہ اس نے میری آغوش میں پرورش پائی تھی۔ ہم نے ایک طویل فاصلہ طے کیا اور بالآخر دریائے زمباسی کے کنارے ایک جگہ پسند کی گئی، اور وہاں کالوں کے مسیحا نے یعنی میرے آقا یا پھر ہمارے وش ڈاکٹر نے اپنے لیے مسکن بنانے کا فیصلہ کیا کہ یہاں بھی قرب و جوار میں چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں، اور یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے اسے نقصان پہنچایا تھا۔ اور پھر جب اس نے ان لوگوں کے جڑی بوٹیوں سے علاج کیے اور انہیں شفا دی تو وہ لوگ ان کے فین ہو گئے۔ دور دور کی بستیوں سے لوگ آئے اور انہوں نے کالوں کے مسیحا کا کرال تعمیر کیا، جو مضبوط بانسوں سے بنایا گیا تھا، اور سنگانیا کے کنارے ایک بہت بڑا جھونپڑا نظر آنے لگا تھا، اور اس میں یعنی وہ بھی جو پہلے تھے اور پھر یہاں آ کر ان کے جانثار بن گئے تھے، یعنی آرتھر اور کیتھرائن کے میاں بیوی اپنی بچی سمیت سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور باپ کو یہ احساس پیدا ہو گیا کہ بچی تہذیب کی دنیا سے دور اس غیر مہذب ماحول میں پرورش پائے گی۔ وہ فکر میں سرگرداں ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ کچھ کیا جانا چاہیے، کیونکہ کھانے پینے کی تو اسے کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، ایسا کوئی عمل جس سے اس کی بچی کا مستقبل تعمیر ہو سکے۔ وہاں یعنی تہذیب کی دنیا میں اس کے رشتے ناطے کے لوگ بھی موجود تھے۔ اس نے اور مونٹا نے مل کر ایک فیصلہ کیا، اور اس نے ہاتھی دانت کی تجارت شروع کر دی۔ یہ ہاتھی دانت وہ جنگلوں سے حاصل کرتے تھے، اور مونٹا اس سلسلے میں اس کا معاون کار تھا، یعنی مونٹا ہی نے بھورے دانے سے وہ شراب بنائی جسے بڑے بڑے جاروں میں بھر کر رکھ دیا جاتا۔ ہاتھی آتے اس شراب کو پی کر بدمست ہو جاتے، ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے اور ان کے دانت جھڑ جاتے، پھر ہوش میں آ کر وہ بھاگ جاتے تو مونٹا اپنے ساتھی کے ہمراہ وہ ہاتھی دانت سمیٹ دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دریائے زمباسی سے بھی فائدہ اٹھایا گیا تھا، جو بہتا ہوا شاید مہذب آبادیوں تک جاتا ہے۔ بڑی بڑی کشتیاں بنائی گئیں، اور اس طرح اس نے تجارت شروع کر دی، اور اس کا بیرونی دنیا سے بھی رابطہ قائم ہو گیا۔ پھر یوں ہوا کہ مشن کو ایک طویل عرصے کے لیے مہذب آبادیوں میں بھیج دیا گیا، اور میرے آقا اور چھوٹے ہاتھی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن میں اس مشکل سے یوں نکلی کہ اس نے مجھے بھی اس کے ساتھ بھیج دیا، اور میں نے تمہاری آبادیاں دیکھی۔ وہاں کا انداز بھی واقعی عجیب تھا، جسے دیکھ کر پہلے تو مجھ پر خوف طاری ہوا تھا اور ناقابل بیان ہے، لیکن رفتہ رفتہ میں اس کی عادی ہو گئی۔ اور وہاں یہ بات بالکل ظاہر نہ کی گئی کہ مشل ڈاکٹر آرتھر کی بیٹی ہے، لیکن اس کے رشتہ داروں نے اس کی خوب پذیرائی کی اور ایک طویل عرصے تک اسے تعلیم دی، جبکہ میں اس کی خادمہ کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہی تھی، اور مونٹا جس سے میں بہت محبت کرتی تھی میرے بغیر مضطرب رہتا تھا۔ اکثر مشل مہذب آبادیوں میں چلی جاتی تھی، لیکن بھلا میں اس کا ساتھ چھوڑنے والی کہاں تھی؟ ادھر ڈاکٹر آرتھر یعنی کالوں کا مسیحا اور مونٹا اپنے کام میں مصروف رہتے، انہوں نے تمام ذرائع تیار کر لیے تھے، لیکن پھر یوں ہوا چھوٹے ہاتھی کے بیچاری کیتھرائن ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اسے ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا، اور ڈاکٹر آرتھر بروقت نہ پہنچنے کے باعث اس کی مدد نہیں کر سکا، اور اس حسین عورت نے میری آغوش میں ہی دم توڑ دیا کہ میں اس کے لیے بھی کچھ نہ کر سکی۔
ایک طرف تو میشل غمگین ہو گئی جب ڈاکٹر آرتھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو اس نے زندگی کی بجائے موت کی طرف پایا تو وہ ایک دم سے شمع کی طرح بجھ گیا۔ اس نے اپنی زندگی محدود کر دی اور غمزدہ رہنے لگا۔ ہر چند کے اس کی دل جوئی کرنے کے لیے بے شمار افراد موجود تھے۔ مونٹا اسے زندگی کی جانب لانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا تھا، لیکن طویل عرصے تک وہ یوں ہی کوششوں کا شکار رہا۔ اس نے بورے دانوں کی شراب پینا شروع کر دی تھی۔ اس کے بارے میں مونٹا کا خیال تھا کہ وہ اسے صحت مند نہ رہنے دے گی، لیکن وہ اس سے باز نہ آیا۔ بیوی کا غم بھلانے کے لیے اسے وہ شراب بے حد ضروری محسوس ہوئی۔ تو روشنی والے پھر یوں ہوا کہ اب سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، یعنی وہ پرانی داستان ختم ہوئی۔ میشل اب جوان ہے اور دیوتا آسمان کے رہنے والے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ سلامت رکھے۔ وہ اس قدر حسین ہے کہ اگر تم نے کبھی اس کو دیکھ لیا تو اپنے ذہنوں پر قابو نہ پا سکو گے۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے، اور جب وہ تاریکیوں میں ہوتی ہے تو اس طرح روشن ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والا قرب و جوار کی چیزیں بھی دیکھ سکے، اور اس کے سب نقوش اور اس کے سرخ ہونٹ اور اس کی روشن آنکھیں اور اس کی کشادہ پیشانی اور اس کا حسین وجود یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آسمانوں سے اتری ہوئی کوئی دیوی ہو اور وہ اپنے حسن کا ہی شاہکار ہو۔ کیسے؟ فینٹ نے بے اختیار پوچھا۔ وہی تو بتانے جا رہی ہوں، اور اب سے خاصے دن پہلے کی بات ہے کہ میرے آقا یعنی ڈاکٹر آرتھر یعنی کالوں کے مسیحا مونٹا کے ساتھ اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اپنے کام پر گئے ہوئے تھے، یعنی ہاتھیوں کے دانتوں کے حصول کے لیے۔ میں اور میشل اپنے وفاداروں کے ہمراہ اپنے کرال میں موجود تھے، اور کچھ عرصے سے ہم نے ایک شخص کی کہانی سنی تھی جو وہاں یعنی ہمارے کرال پر رہنے والے ہمیں سنایا کرتے تھے، اور یہ بدباطن شخص تورناڈو کہلاتا تھا۔ پتہ نہیں کون سی دنیا کا باشندہ تھا، اور میں حیران ہوں کہ آخر بھیڑیے انسانی شکل کیسے اختیار کر لیتے ہیں۔ تورناڈو نے سیاہ فاموں کی بستیوں میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ اس کا پورا گروہ کہیں کسی ایسی جگہ رہتا جہاں وہ عام نگاہوں سے محفوظ رہے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر بستیوں پر حملہ آور ہوتا اور بستیوں کی نوجوان لڑکیوں اور ایسے نوجوان لڑکوں کو اٹھا لیتا جو بآسانی بازاروں میں فروخت ہو جاتے ہیں، یعنی تمہاری مہذب دنیا کے لوگ انہیں خرید لیتے ہیں، اور وہ یہی تجارت کرتا ہے۔ بستیوں سے اس کی خبریں ملتی تھی، اور وہ لوگ جو ہمارے کرال میں رہتے تھے اکثر اس کے بارے میں بتاتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ انسانی شکل میں بھیڑیا ہے، اور جدھر وہ نکل جاتا ہے ادھر تباہی پھیلتی ہے۔ میرے آقا یعنی کالوں کے مسیحا نے یوں کیا تھا کہ کچھ دھماکے کرنے والے ہتھیار جمع کر لیے تھے اور کچھ لوگوں کو ان کی تربیت دے دی تھی تاکہ اگر کبھی کوئی خطرہ پیش آئے تو وہ اس سے نمٹ سکیں، لیکن ہم نے اپنے اطراف یا اس کے علاقوں میں کبھی ٹورناڈو کی آمد کا حال نہیں سنا، یعنی وہ انسانی بھیڑیا۔ ڈاکٹر آرتھر مونٹا اور چند افراد ہاتھی دانت کے حصول کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور میں اور میشل وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ اس کا لہجہ آنسوؤں میں ڈوب گیا تھا، اور نادر اور فینٹ اس کی کہانی دلچسپی سے سن رہے تھے، اس جیسے جو واقعات اس عورت نے سنائے ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہوں۔ یا تو یہ اس کا اندازہ بیاں تھا یا اس کی اپنی دلچسپی کے وہ تصور کی آنکھ سے وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو عورت سنا رہی تھی، اور نادر کی نگاہوں میں اس لڑکی یعنی میشل کا خلیہ گردش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کے لیے بے مقصد تھا۔ جب بھی وہ حسن کی تکمیل کو پاتا تو اس کی نگاہوں میں فرہنڈا کی صورت ابھر آتی کہ جسے دل سے چاہا جائے پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ عورت کچھ لمحے غم و اندھ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے کہا، اور آقا زادی میشل تاریکیوں کا چراغ میرے پاس تھی، اور ماں سے محروم ہونے کے بعد وہ مجھے ماں کا درجہ ہی دینے لگی تھی، اور میرے دل میں بھی اس کے لیے ویسا ہی پیار تھا۔ ہم اپنے بڑے کرال میں رہنے لگے تھے، اور کرال کے اندر ہم نے بڑے خوبصورت باغ لگائے تھے جن میں کیلوں کے جھنڈ اور ناریل بڑی بہتات سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے اطراف میں دریائے سنگانیا کی نمی سے تیار زمین پر بہت سے کھیت بو دیے گئے تھے جن سے ضرورت کا اناج حاصل ہوتا تھا۔ وہ دن ایک منحوس دن کی حیثیت رکھتا تھا جب دور سے آنے والے ہمارے کرال کے ایک افریقی شخص زونا نے بتایا کہ اس نے کچھ پر اسرار نقل و حرکت قرب و جوار میں دیکھی ہے، اور وہ گھوڑے سوار ہے، ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، اور زونا کا خیال تھا کہ ممکن ہے وہ سفید بھیڑیا ہو یعنی ٹورناڈو، اور اس طرف آ نکلا ہو، اور اس اطلاع سے بڑا خوف پھیل گیا کیونکہ زونا نے بقیہ افراد کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔
اور یہاں جو تھے وہ بزدل تھے، انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا اور صرف اپنے بچاؤ کی ترکیبیں کرنے لگے۔ رات دیر تک میں اور مشل بیٹھے سفید بھیڑیے کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے، اور مشل رات کو سوتے میں کئی بار چونکی بھی تھی کہ نہ جانے پہلے سے کیوں احساس ہو گیا تھا کہ کوئی انوکھی بات ہونے والی ہے۔ پھر اس جگہ جہاں سے باہر کے مناظر دیکھے جاتے تھے، میں نے دیکھا کہ بہت سے گھوڑے چمکدار سورج کے نیچے دوڑتے چلے آ رہے ہیں، اور ان پر بیٹھے ہوئے لوگ شور مچا رہے تھے، اور یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کا رخ کرال ہی کی جانب ہے۔ سو میں کچھ لمحے کے لیے ساکت رہ گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر دیکھ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ کالے گھوڑے پر جو شخص سوار تھا، اس کا چہرہ خونخوار بھیڑیے کی ہی مانند تھا۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انسان کے بدن پر بھیڑیے کا سر لگا دیا گیا ہو۔ بھیانک شکل کا مالک یہ بھوری چمڑی والا تھا، اور اس کے ساتھ دوسرے بہت سے لوگ، جن میں سفید چمڑی اور کچھ ملی جلی نسل کے افریقی بھی تھے، لیکن وہ بہت بڑی وحشت خیزی کے ساتھ اس طرف آ رہے تھے، اور تھوڑا ہی فاصلہ باقی رہ گیا تھا کہ انہوں نے دھماکے والے ہتھیاروں سے دھماکے کرنا شروع کر دیے، اور کیا ہی خوف بری آوازیں تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بادل گرج رہے ہوں اور بجلی بار بار گر رہی ہو۔ کرال کے افریقی مکین اپنی جانیں بچانے کے لیے دھماکوں سے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ پڑے، اور دھماکے کے ہتھیار جو ان کے پاس ہی موجود تھے نہ سنبھال سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے بہت سے زمین پر گرنے اور تڑپنے لگے، اور بقیہ سفید بھیڑیے کے ساتھ آنے والوں کے ہاتھوں میں پڑ گئے، اور وہ چمڑے کے ہنٹر مار مار کر انہیں ایک جگہ جمع کرنے لگے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو وہیں سے فرار ہو گئے تھے۔ میں خوف سے پتھرا گئی تھی کہ میں نے نیچے اپنی آقا زادی کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اور وہ خوفزدہ تھی اور ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ آقا زادی کے چہرے کی کیفیت میرے دل کو اس وقت بھی ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے، اور میں بددعائیں دیتی ہوں اپنے آپ کو کہ جس کا بدن پتھرا گیا تھا، اور لمحوں میں طاری ہونے والے خوف نے میرے اعصاب شل کر دیے تھے۔ میں نہ بول پا رہی تھی نہ ہل پا رہی تھی۔ تم یقین کرو چھوٹے ہاتھی اور روشنی والے، میں بھاگ کر اس کے قریب پہنچنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں صرف ایک سوچ ہوں، ایک خیال ہوں، اور جس بدن میں داخل ہوں وہ کسی اور کا ہے۔ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے محفوظ تھا، سفید بھیڑیا، بد شکل اور بدروح، جسے میں نے اس کے حلیے سے فوراً پہچان لیا تھا کہ یہ حلیہ بار بار میرے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور مقامی آبادیاں اس کے نام سے لرزتی تھیں۔ نہ جانے کتنے عرصے سے یہ انسانوں کے لیے موت بنا ہوا تھا، اور مقامی باشندے اس کے نام سے کانپتے تھے، اور پتہ نہیں کہا تو یہی جاتا تھا کہ اس نے دریائے سنگانیہ کے ایک ایسے علاقے میں اپنا مسکن بنا رکھا ہے جہاں تک پہنچنا مشکل ہے، اور پھر وہیں سے وہ ان لوگوں کو شہری آبادیوں میں پہنچاتا ہے جنہیں وہ گرفتار کرتا ہے، اور شہری آبادیوں سے ان غلاموں کے خریدار آتے ہیں اور انہیں بھر بھر کر وہاں سے لے جاتے ہیں کہ لڑکیاں برے لوگ لے جاتے ہیں، اور وہ جو انسانوں کو جانوروں کی جگہ استعمال کرنا چاہتے ہیں نوجوان اور طاقتور سیاہ روح لڑکوں کو۔ وہ سفید بھیڑیا اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑھا، اور اس نے آقا زادی کو دیکھا جو کیلوں کے جھنڈ کے پاس کھڑی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قریب آ کر وہ گھوڑے سے اتر گیا۔ میں کس طرح اپنی زندگی کھو دوں؟ میں اس وقت بھی اپنی آقا زادی کی مدد نہیں کر سکی۔ دوسروں کو کیا کہوں؟ خوف نے میرا بدن بھی خشک کر دیا تھا۔ پھر اس نے ایک بھیانک قہقہ لگایا اور ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنے کچھ ساتھیوں کو قریب بلایا اور کہنے لگا، دیکھو دیکھو، جو سنا تھا وہی پایا۔ کہا یہ جاتا تھا چاند کو آسمان سے اتار کر زمین انسانی شکل میں تراش دیا گیا ہے، اور چاند کی تراشی ہوئی دیکھو جو در حقیقت سونے کا ڈھیر ہے۔ بالآخر بہت بڑا خزانہ ہمیں مل گیا۔ آج تک ہم کالے پرندے بیچتے رہے تھے، لیکن آج یہ سنہری سرخاب جس کا شاید اس کائنات میں کوئی جواب نہ ہو، ایک ایسا نایاب پرندہ جس کے اندر ہیرے چمک رہے ہوں، بھلا اس کے لیے جان کی بازی کیوں نہ لگا دی جائے کہ یہ تو دولت کا ڈھیر ہے۔ واہ لڑکی، قدرت نے تجھے بڑی فراخ دلی سے حسن بخشا ہے، اور دیکھنے والے تجھے دیکھیں گے تو اپنی گردنیں کاٹ لیں گے، اور اس وقت مجھے جو خزانہ حاصل ہوا ہے وہ میرے تصور سے دور کی چیز تھی۔ لیکن گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کسی ایسے شخص کے ہاتھ فروخت نہیں کریں گے جو تمہارا اصل قدردان ہے۔ روشنی والے سفید بھیڑیے کی بھیانک آواز فضا میں گونج رہی تھی، اور میری آقا زادی خوف سے سمٹ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بھیڑیے کو دیکھ رہی تھی، اور اس شیطان کی باتیں سن کر اس کے ساتھی کہکے لگانے لگے، لیکن مجھ سے تو وہ بہتر تھی۔
جو معصوم اور نازک تھی اور جس کے بدن میں بہت ننھی سی جان تھی، لیکن اس نے غسیلے انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر قریب پڑا ہوا ایک نوکدار پتھر اٹھا لیا اور غضائی ہوئی آواز میں بولی، سن اے شخص، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا باپ ہاتھی دانت کا تاجر ہے اور اپنے لیے رزق تلاش کرنے گیا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم مجھے اس کی غیر موجودگی میں کوئی نقصان پہنچا لے گا۔ یہ نوکدار پتھر تیرا تو کچھ نہیں بگاڑے گا، لیکن میں اسے اتنے زور سے اپنے سر پر ماروں گی کہ میرا سر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، سمجھ رہا ہے نا تو؟ تیری حسرتیں یوں ہی رہ جائیں گی۔ اور آقا زادی یعنی چاند سے اتری ہوئی کہ یہ الفاظ سن کر بھیڑیے کے چہرے پر عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، نہیں اے حسین لڑکی، بھلا یہ عمر تیری موت کی عمر ہے؟ میں تجھے کسی ایسے قدردان کے پاس لے جانا چاہتا تھا جو تیری قدر کرے، تجھ سے محبت کرے، اور بھلا دولت کیا حیثیت رکھتی ہے کہ تجھ جیسی حسین لڑکی کا عوض بن سکے؟ ناممکن، ناممکن۔ دوستو، اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو ہم اسے مجبور نہیں کریں گے۔ بھلا ایسا بھی کسی طرح ممکن ہے؟ نہیں لڑکی، مجھے معاف کر دے، ایسا نہ ہوگا۔ اور اس کے یہ الفاظ سن کر میں خود بھی دھنگ رہ گئی تھی، لیکن میں نے سوچا تھا کہ انسانیت کسی کے بھی دل میں ہو اور وہ اس کی موت کے تصور سے افسردہ ہو گیا ہو۔ اس نے آقا زادی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں لڑکی، نہیں، تو ایسا نہ کرنا۔ اور اس نے ہاتھ بڑھا کر آقا زادی کے ہاتھ سے پتھر لے لیا اور ایک طرف اچھال دیا، لیکن پھر وہ مسکار شیطان برق کی طرح پلٹا اور اس نے میری آقا زادی کے دونوں ہاتھ موڑ کر اس کی پشت پر کر لیے۔ آقا زادی کے ساتھ میری چیخ بھی بلند ہوئی تھی۔ اس شخص نے دھوکہ دیا تھا، وہ مکار تھا، اور مکار شیطان نے آقا زادی کو اس طرح اٹھا لیا کہ جیسے کسی سفید پھول کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ اسے قبضے میں کر کے کہکے لگانے لگا اور اس کے ساتھی پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنسنے لگے۔ پھر سفید بھیڑیا کہنے لگا، اے حسین لڑکی، تیرے لیے اس عمر میں مرنا میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہوگا، اور بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسا نقصان برداشت کر سکوں؟ لیکن جب تو میرے ساتھ جائے گی اور میں تیرا مستقبل سنواروں گا تو تجھے احساس ہوگا کہ اپنے باپ کے پاس رہ کر تو اپنی اس حسین زندگی اور جوانی کو بیکار ضائع کر رہی تھی۔ حسن اگر ایک ایسے جھونپڑے میں پڑا ہو جہاں اسے دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو بیکار ہوتا ہے۔ حسن کے اصل قدردان یہاں نہیں ہو سکتے، تو اب تجھے میرے ساتھ چلنا ہے۔ اے شخص، تو نے دھوکے سے مجھ پر قبضہ ضرور جما لیا ہے، لیکن میں تجھ سے ڈرتی نہیں، اور یہ سن لے کہ بالآخر ایک دن میں تجھ سے آزادی حاصل کر لوں گی، اور تو نے جو ان لوگوں کو زندگی سے محروم کیا ہے انہیں تو اس طرح نظر انداز نہ کر، کیونکہ وقت تجھ سے اس کا انتقام لے گا، سمجھ رہا ہے نا تو؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ سفید شیطان نے کہکا لگایا اور اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے بولا، واہ، یہ حسن کی دیوی تو شاید اپسرا ہے اور آکاش سے اتری ہے، اور آکاش سے اترنے والی ہمارے بارے میں پیش گوئی کر رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا ہے، اس کی یہ صفت بھی لوگوں کو بتائی جائے گی تو وہ خوش ہوں گے۔ اور پھر وہ آقا زادی کو گھسیٹتا ہوا اپنے گھوڑے تک لے گیا۔ اس طاقتور شخص نے آقا زادی کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے بعد ایک بار پھر گولیاں چلائی گئی اور کچھ ایسے جوان پکڑ لیے گئے جو ان کے لیے کارآمد تھے۔ چنانچہ وہ انہیں ریوڑ کی طرح ہانکتے ہوئے کرال سے باہر نکل گئے اور ان کا رخ دریائے سنگانیہ کی طرف ہو گیا، اور اس کے بعد ہی میرے بدن میں زندگی کی لہر دوڑ۔ اور تم یوں نہ سمجھنا کہ میں جھوٹ سے کام لے رہی ہوں، ایسا ہی ہوا تھا، جبکہ اپنی آقا زادی کے لیے میں 1000 بار زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہوئی، لیکن بہتر ہی ہوا وہ مجھ بوڑھی کو فوراً ہلاک کر دیتے، کیونکہ میں ان کے ساتھ جانے کے قابل نہیں تھی۔ اور یہ تو بہت اچھا ہوا کہ میں زندہ بچ گئی، تاکہ آگے چل کر اپنی آقا زادی کے لیے کچھ کام کر سکوں۔ اور پھر میں نے انہیں تلاش کیا جو زندہ بچ گئے تھے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں للکارا اور کہا کہ آقا نے اس لیے انہیں دھماکے کرنے والے ہتھیار نہیں دیے تھے کہ وہ کونوں اور دیواروں کے پیچھے چھپ جائیں اور اپنے ہتھیار اٹھائیں اور اس کا پیچھا کریں اور اس پر دھماکے کر کے اس سے آقا زادی کو چھین لائیں، لیکن میں نے سب کے چہروں پر خوف کے آثار دیکھے۔ وہ اس قابل نہیں نظر آ رہے تھے کہ اس دلیری کا مظاہرہ کریں، بلکہ وہ جن کے اپنے مر گئے تھے ان کے لیے رو پیٹ رہے تھے۔ میں نے انہیں بزدلی کے بہت سے طعنے دیے اور کہا، نمک حرامو بزدلو، جس ڈاکٹر نے تمہارے عزیز و اقارب کی زندگیاں بچائیں اور جس نے تمہیں اپنے درمیان اعتماد کر کے جگہ دی، تم اسی سے منحرف ہو رہے ہو اور لعنت ہے تم پر۔
ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، لیکن میں اپنا فرض ادا کروں گی، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ اور سنو، میں اب رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں، اگر تمہاری بزدلی تمہیں اجازت دے تو جس طرح بھی بن پڑے جاؤ اور عظیم آقا کو تلاش کرو۔ اسے یہ بتاؤ کہ یہاں کیا سانحہ ہو گیا ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں کرو گے؟ وہ اتنے بے غیرت بھی نہ تھے اپنوں کو، بے شک وہ رو رہے تھے، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ جس کے وہ عقیدت مند ہیں اور جو ان کے بھروسے پر اپنا کرال چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اس کے لیے یہ فرض سر انجام دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے تو انتظار نہ کیا اور بے یار و مددگار برق رفتاری سے دوڑتی ہوئی کرال سے باہر نکل آئی اور ان راستوں پر روانہ ہو گئی جدھر سفید بھیڑیا میری مشن کو لے کر گیا تھا۔ میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشانوں پر دوڑتی رہی، پھر ایک بلند جگہ پہنچ کر میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو بہت دور وہ لوگ مجھے جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ میں اپنی زندگی کھو بیٹھی تھی، مشن جس کے لیے میں نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا تھا اور جو اب میری اپنی اولاد کی طرح تھی، میرے لیے میری نگاہوں سے دور ہو گئی تھی، اور وہ بھی اس طرح کے ناقدر اس چاند کے ٹکڑے کو نہ جانے کیسے کیسے مشکل حالات سے گزارے گا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، وہ ذریعہ نہیں تھا میرے پاس۔ کاش میں جادو جانتی، جادو کے عمل سے میں اپنی مشن کو اس سے چھڑا لیتی۔ میں نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ وہ آقا زادی کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور اب وہ میری نگاہوں سے گم ہو گئے تھے۔ میں چلتی رہی اور بہت فاصلہ میں نے طے کیا اور نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں دن اور رات کا سفر کر رہی تھی اور کھانے پینے کو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ بھوک پیاس سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی میں، لیکن مجھے کہیں بھی میری آقا زادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور یوں عظیم آقا میں بالآخر یہاں تک پہنچی۔ اب بھوک پیاس میرے قدم روک رہی تھی، میں اپنی جسمانی قوتیں کھو چکی ہوں اور کئی دن اور کئی راتوں سے سرگرداں ہوں۔ میری مشل اس کی آواز گلوگیر ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ چھوٹا ہاتھی نادر کی طرف دیکھنے لگا۔ نادر بھی بوڑھی عورت کے اس انداز سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس نے آنسو بھری نگاہیں اٹھائیں اور بولی، وقت نے سب کو مجھ سے دور کر دیا، کوئی ایسا ذریعہ نظر نہیں آتا جس کی مدد سے میں اپنی آقا زادی کو حاصل کر لوں۔ راستے میں جو افراد مجھے ملے میں نے ان سے معلومات حاصل کی اور پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں تو سبھی سفید بھیڑیے سے خوفزدہ ہیں اور اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ لیکن اب نہ جانے کیوں میرے دل کو ایک احساس ہو رہا ہے۔ دیکھو رستو والے اور چھوٹے ہاتھی، میری بات کا برا نہ ماننا، میں اپنا مطلب تم سے بیان نہیں کر رہی، بلکہ ساری کہانی سنانے کے بعد تم سے بھی وہی آرزو کر رہی ہوں۔ بے شک تم مجھے ٹھکرا دینا، دھتکار دینا اور کہہ دینا کہ اے بوڑھی عورت، بلا ہمیں کیا پڑی ہے کہ تیری مشن کے لیے سرگرداں ہوں، لیکن جو میرے دل میں ہے میں تم سے کہنا چاہتی ہوں، میری مدد کرو، میری آقا زادی کو سفید بھیڑیے کے چنگل سے رہائی دلا دو۔ دیکھو میں مفلس اور کلاش ہوں، میں جانتی ہوں کہ تمہاری دنیا کے لوگ، جیسا کہ میں نے ان کے درمیان رہ کر دیکھا ہے، چمکدار پتھروں اور پیلی دھات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر تم نے میری آقا زادی کو چھڑا لیا تو میں ایسا انعام دوں گی کہ تم زندگی بھر خوش رہو گے۔ میں تمہیں وہ راز بتا دوں گی جو میں نے اپنے آقا ڈاکٹر آرتھر کو بھی نہیں بتایا۔ تم جانتے ہو، کاش یہ چھوٹا ہاتھی ہمارا دیوتا ہی ہوتا، وہ جس کا مجسمہ لکائیا کی عبادت گاہ میں نصب ہے، تو میری تصدیق کرتا۔ میری قوم لکائیا والوں کا ایک ایسا پوشیدہ راز جو میں تمہیں بتا دوں گی، اور یہ راز ایسا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کرو گے، یعنی دوسرے طبق والے جن کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ تمہاری دنیا میں ایک شہر نہیں بلکہ پورا ملک آباد ہو سکے۔ ہاں، نہ میں تمہیں غلط لالچ دے رہی ہوں اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے کہ سچائیاں ہی تو کامیابی کی ضمانت ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت میں دوسرے طبق کا وہ راز جانتی ہوں، اور کیسے جانتی ہوں اس بارے میں نہ پوچھنا۔ یوں سمجھو کہ یہ سینہ بسینہ مجھ تک منتقل ہوا ہے، یعنی میرے باپ کا باپ جو ایک نیم دیوانہ آدمی تھا اور جسے لکائیا کے لوگ پاگل کہا کرتے تھے، اس راز کو جانتا تھا اور اسی نے مجھے اس کے بارے میں اتنی تفصیل بتائی تھی۔ نادر اور ہینڈ چونک پڑے۔ ہینڈ کو اب اچھی طرح نادر کا مقصد معلوم ہو گیا اور یہ بھی جانتا تھا کہ جن لوگوں نے اس کی زندگی بچائی، یعنی نادر حیات اور کیسر خیات، وہ در حقیقت اپنی کھوئی ہوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہی سرگرداں تھے۔ اور آج بھی نادر کے دل میں ایک ہی آرزو ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو صحرائے اعظم سے
کسی خزانے کا راز معلوم کرنے کے بعد وہ یہ خزانہ حاصل کر سکے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ عورت جس کا نام کوہالا تھا شدت غم سے دیوانی ہو گئی ہو، بھلا ایسا کوئی خزانہ اور پھر دوسرا طبق، دونوں باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن عورت کے چہرے پر وحشت اور دیوانگی کے آثار نہیں تھے۔ اس کے برعکس اس کے چہرے پر سچائیاں جھلکتی تھی۔ لیکن نادر نے بڑبڑاتی آواز میں کہا، تو اب غلط راستوں پر جا رہی ہیں۔ اگر ہمیں اسی طرح اپنے مقصد کے لیے آمادہ کرنا تھا تو کم از کم ایسی کوئی بات تو نہ کہتی۔ ہم تو ویسے بھی انسانی رشتوں سے تیری مدد کر سکتے تھے، اور سن، ہم تو صرف 2 افراد ہیں، اور بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ لیکن خزانے کی بات کر کے تو نے ہمارے ذہن خراب کر دیے ہیں، اور ایسا نہ کر تاکہ ہماری ہمدردیاں تجھ سے ختم ہو جائیں۔ تم دونوں اگر کسی خزانے کی دلچسپی نہیں رکھتے تو میں تم سے اس کا تذکرہ نہیں کرتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مقدس گہرائیوں میں ایک عظیم خزانہ چھپا ہوا ہے، اور گہرائیاں والے اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں تجھے اس کا پتہ بتا سکتی ہوں۔ لیکن ایسا نہیں، تو جس حوالے سے بھی تم مناسب سمجھو میری مدد کرو۔ ہم صرف 2 افراد ہیں، اور تو کہتی ہے کہ سفید بھیڑیے کے ساتھ ایک پورا گروہ ہے، اور کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ بتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو نہ تو میں پاگل ہوں نہ دیوانی، اور جو کچھ میں نے کہا وہ جھوٹ نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میں ایک ایسے کام کے لیے تم سے کہہ رہی ہوں جو بہت لوگ مل کر بھی آسانی سے نہیں کر سکتے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر کسی کام کا صلہ خواہش کے مطابق ملے تو انسان وہ کام اپنی قوت سے زیادہ بڑھ کر کرتا ہے۔